انسانی بال سے لے کر مریخ تک کی معلومات رکھنے والا انسان اپنے ساتھ بیٹھے انسان کو مسکرا کر دیکھنے سے گھبراتا ہے۔ کوئل اپنی زبان بولتی ہے اس لیے آزاد ہے، طوطا دوسروں کی زبان بولتا ہے اس لیے قید میں ہے۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ ٹوٹ کر بکھر کر خود کو سنبھال کر دکھی دل سے مسکرا کر گزرتی ہے یہ زندگی۔ خواب وفات پا جائیں تو آنکھوں کی عدت کبھی پوری نہیں ہوتی۔ کرم کبھی ٹالے نہیں جاتے۔ جو کسی کا جینا حرام کرتا ہے خدا اس کا مرنا حرام کر دیتا ہے۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو اپنا پرانا مقام کبھی نہ بھولو۔ جب محسوس ہو جائے کہ سب راستے بند ہیں تب اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دینا۔ بے شک اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا خسارہ تو یہ ہے کہ اس جنت میں ہماری جگہ نہ ہو جس کی وسعت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ مذاق کا سہارا لے کر لوگ دل کی بات بول دیتے ہیں۔ زندگی آپ کی ماں جیسی نہیں جو سخت غصہ ہونے کے بعد بھی آپ کو وقت کے کھانے پر بلا لے گی۔ زندگی تلخ بہت تلخ ہے، یہ آپ کو موت آنے تک تڑپتا ہوا چھوڑ دے گی۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، تمام آفات اسی راستے سے اندر داخل ہوتی ہیں۔ میں چھوڑ دیتی ہوں اکثر ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں یہ ہمارے تعلق کی محتاج ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مشورہ دوں، مرد اگر قسمیں بھی اٹھائے نا کہ میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا، میں مر جاؤں گا، تو اسے ایک بار مرنے کا موقع ضرور میسر کریں، کیونکہ بعد میں یہی مرد آپ کے بغیر زندہ رہے گا اور آپ زندہ لاش بن جائیں گی۔ نہ راستوں نے ساتھ دیا، نہ منزلوں نے انتظار کیا۔ میں کیا لکھوں اپنی زندگی پر، میرے ساتھ تو امیدوں نے بھی مذاق کیا۔ کبھی کبھی بس بولنے والا ایک بار بولتا ہے، سننے والے کو وہ الفاظ جانے کتنی بار سنائی دیتے ہیں۔ میں نے ہر حال میں لوگوں کا دل رکھا ہے، کوئی پاگل بھی بنائے تو بن جاتی ہوں۔ زمین کے اندر آرام گاہوں میں سونے والے مصوروں کو کہاں خبر تھی کہ بعد ان کے تمام منظر سبھی تصور ادھورے ہوں گے۔ دعائیں عمروں کی دینے والوں کو کیا خبر تھی دراز عمری عذاب ہوگی۔ کسی ایسے شخص کے لیے غمگین نہ ہوں جو آپ کے لیے اچانک بدل گیا ہو، کیونکہ وہ اداکاری چھوڑ کر اپنی حقیقی شخصیت میں واپس آ گیا ہے۔ روح شناس انسان مل جائے تو انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ محبت صرف دو پیروں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا پیر عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ وقت بدلتا ہے لیکن وقت لگتا ہے، وہ آزمائے گا دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پھر پوچھے گا بتا کون ہے یہاں تیرا میرے سوا۔ قابل نفرت ہیں وہ لوگ جو ہوتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں اور جتاتے کچھ ہیں۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دن خرید لے گی قبر کی مٹی مجھے، میرا یقین کرو اپنی عمر سے زیادہ اداس ہوں میں۔ جب دل کسی شخص پہ ٹھہر جائے نا تو ذہن کسی اور کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ رائیگانی سے کہیں بڑھ کے ہے رنج بے بسی، ڈھل رہے ہیں ہم ہمارے سامنے رکھے ہوئے۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد نہ کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔
بے بسی اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک لمبی سانس لینے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب زندگی جس راستے لے جائے گی چلے جائیں گے۔ اپنی پسند کے راستے ہمیں راس نہیں آتے۔ تم کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، تم کہاں غلط ہو یہ کوئی نہیں بھولتا، اور اس دن تمہیں سب محبتیں جھوٹی لگیں گی جب سنو گے یا ربی امتی یا ربی امتی۔ رات ہمیں وہ ساری یادیں واپس لوٹا دیتی ہے جن سے بچنے کی کوشش میں ہم دن گزار دیتے ہیں۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے الفاظ کے۔ ساری باتیں ہنس کر ٹال دینے والے لوگ پہلے ان باتوں کو رو کر ان سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ جب انسان کی روح تھک چکی ہو تو نیند سے تھکاوٹ کبھی نہیں اترتی۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ مجھے زندگی کا اتنا تجربہ تو نہیں، مگر محسوس کیا ہے سادگی میں لوگ جینے نہیں دیتے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کے حصے میں ہمیشہ صبر، سمجھوتے اور دلاسے آتے ہیں۔ کبھی کبھی زندہ ہونے کے باوجود ہمارے اندر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے بس ایک ہی آواز پہ آ جانا تھا، مجھ سے گم ہو گئے الفاظ بلانے والے۔ تمہارا رفیق سفر اتنا تو معتبر ہو، تم پھول مانگو تو وہ یہ نہ کہے کہ موسم گزر گیا۔ آپ کا ایمان اور عقیدہ اتنی طاقتور چیزیں ہیں جن سے آپ پہاڑ جتنے بھاری کام بھی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ تمہاری آنکھوں کے لیے اتنی سزا کافی ہے کہ میں تمہیں کبھی نظر نہ آؤں۔ جوڑ توڑ کی اس دنیا میں ہر چیز قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ کبھی کبھی تھک کر لوگ ویسے ہی بن جاتے ہیں جیسے ہونے کا دنیا ان پر الزام لگاتی ہے۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ مجھے اپنی نرم مزاجی چھوڑ کر تلخ ہونا پڑا۔ کچھ رشتوں نے اذیت دینے کی حد کر دی تھی۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ کوئی بھی نہیں سمجھے گا مجھے، سو زمانے سے میں نے گفتگو مختصر کر لی۔ کچھ سپنے تو نے توڑ دیے، باقی میں نے دیکھنے چھوڑ دیے۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ اور پھر میں نے مسکرا کر لوگوں کی خاموشی سے جاتا ہوا دیکھنے کا ہنر بھی اپنا لیا۔ نمک حرام اور بدنسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ حسد کرتے ہیں۔ ہم الگ نہیں ہوئے لیکن ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ مجھے جب جب دلاسے کی ضرورت تھی میں نے تب تب تمہارے رابطے کا انتظار کیا۔ جو شکایت نہیں کرتے تکلیف انہیں بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو مخلصی راس نہیں ہوتی، وہ اپنے جیسوں میں جا کر ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ کسی کے کہنے سے آپ برے نہیں بن جاتے، آپ کو اپنی نیت کا صلہ ملتا ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ مخلص انسان کا ساتھ ہے۔ جب کچھ بھی ٹھیک نہ ہو تو خود کو برا بنا کر کہانی سے نکل جائیں۔ جو زبان دوسروں کے عیب ڈھونڈتی ہے وہ اپنے نفس کی خرابیوں سے غافل ہو جاتی ہے، اور جو اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہے اس کو دوسروں کی پردہ پوشی مشکل نہیں لگتی۔ اور جب صبر کی عادت ہو جائے تو پھر شکایتیں کرنے کا دل نہیں کرتا۔ مصیبتیں اور درد جھیلنے کا مطلب یہ نہیں
کہ آپ آخر میں ایک دن کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانے کی وجہ سے ایک دن مر بھی سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی توانائی اور اپنے دل کی صحت کو بغیر کسی قیمت کے کھو دیا ہے۔ میں نے حالات اور لوگوں کو اپنی ضرورت سے زیادہ دیا، اور اب میں سمجھتی ہوں کوئی بھی چیز اس قابل نہیں ہے کہ ان پر اتنا کچھ وار دیا جائے۔ میں نے زندگی میں کئی سبق سیکھے، مگر جس سبق نے میری زندگی بدل دی وہ ہے دستبرداری۔ دستبرداری ایک تکلیف دہ عمل ہے، مگر جو اس سے گزر گئے تو پھر ہم خود بھی اپنے نہیں، پھر کوئی انسان بھی یا چیز ہماری ملکیت کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر آدھے سے زیادہ دکھ اس وجہ سے برداشت کر لیے جاتے ہیں کہ کہیں ماں باپ پریشان نہ ہوں۔ زندگی بہت بدل گئی ہے، کبھی اتنی اداسی نہیں تھی جتنی اب ہے، کبھی اتنی بے سکونی بھی نہیں تھی جتنی اب ہے، کبھی اتنی خواہشیں بھی نہیں تھیں، کبھی اتنا انتظار بھی نہیں تھا چیزوں کے ٹھیک ہو جانے کا جتنا اب رہنے لگا ہے۔ کبھی رویے اتنا پریشان نہیں کرتے تھے جتنا اب کرنے لگے ہیں۔ سب قافلے رواں ہو جاتے ہیں، اور حیات کا بھی، حیات جو فنا کی زد میں ہے۔ روشنی سوچتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ روشنی کا سفر چاہے کتنا ہی تیز کیوں نہ ہو، اسے اندھیرا وہاں ہمیشہ پہلے سے موجود ملتا ہے اور اس کا منتظر ہوتا ہے۔ رحمان یوسف جیسا ہو یا صورت بلال جیسی، عشق اگر روح سے ہو تو ہر روپ کمال ہوتا ہے۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ ضد کی جنگ میں اکثر دوریاں جیت جاتی ہیں۔ انسان نہیں بولتا، اس کے دن بولتے ہیں، اور جب دن صحیح نہ ہوں تو انسان لاکھ بولے، اس کی کوئی نہیں سنتا۔ دماغی صحت کا پہلا اصول یہ تمیز کرنا سیکھیں کہ کون وضاحت کا مستحق ہے، کون صرف ایک جواب کا مستحق ہے، اور کون کسی بھی چیز کا نہیں۔ کچھ چیزیں آپ کو مسکرا کر چھوڑنی پڑتی ہیں، اور اس وقت آپ کی وہ مسکراہٹ بھی آخری ہوتی ہے اور نقصان بھی آخری ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی اصلیت جاننے کے بعد بھی ہم ان سے ہنس کر ملتے ہیں۔ سوچو آپ بالکل اکیلے ہو، اور اگر ٹھیک سے سوچو تو یہی سچ ہے۔ کبھی کبھی ہم دھاگے بہت کمزور سن لیتے ہیں، اور پھر ساری زندگی گانٹھ باندھنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ سانس لینے سے سانس ٹوٹنے تک کے سفر میں یقین کریں، اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے تو وہ آپ کی اپنی ذات ہے، باقی لوگوں کی باتیں، وعدے، قسمیں، وفائیں، جذبات سب فقط وقتی دلاسے ہوتے ہیں۔ لوگ غلط کہتے ہیں کہ محبت کا الٹ نفرت ہوتی ہے۔ محبت کا الٹ انڈیفرنس ہوتا ہے، فرق نہ پڑنا، ایک دوسرے کے لیے بے معنی ہو جانا۔ غروب ہمیں سکھاتا ہے کہ رخصت ہونا لازمی ہے۔ ہم سے وہ جدا ہو جائیں گے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ایک دن ہم بھی ان لوگوں سے جدا ہو جائیں گے جن سے ہمیں محبت ہے، اور صرف نیک اعمال کا اثر باقی رہے گا۔ زندگی کے غار میں اعمال کے چراغوں میں سب سے روشن چراغ اللہ کے خوف کا ہے۔ اگر کبھی آپ کی تذلیل کی جائے تو سخت سے سخت جواب نہ سوچو، بہترین جواب سوچو، کیونکہ اخلاق بہت کمال کی چیز ہے۔ بس گنتی کے چند دن
اور پھر ہم اس راہ فانی سے ایسے گزر جائیں گے جیسے کہ ہم یہاں آئے ہی نہیں تھے۔ تمہیں دفن کر دیا جائے گا، خواہ تمہاری کتنی ہی اہمیت کیوں نہ ہو۔ تمہیں یوں بلا دیا جائے گا گویا کہ تم کبھی تھے ہی نہیں، اور پھر صرف تمہارے اعمال تم سے ملنے آئیں گے۔ بس اس وقت پھر حیران نہ ہونا، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، صرف دل سے کی گئی عبادات اور اخلاص سے کیا گیا نیک عمل باقی رہے گا۔ اپنے الفاظ کی ذمہ داری لیا کریں مگر مکر مت جایا کریں۔ درست ہو تو ڈٹ جائیں، غلط ہوں تو معذرت کر لیں۔ ہر انسان کے رویے میں ایک پیغام چھپا ہوتا ہے، وہ وقت کے ساتھ سن لیا جائے تو انسان خسارے سے بچ سکتا ہے۔ حالات بھول جائیں گے، وجوہات بھول جائیں گے، لیکن آپ جذبات کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ آپ اس رد عمل کو کبھی نہیں بھولیں گے جس نے آپ کے اندر ایک نشان چھوڑا۔ آپ کبھی بھی کوئی ایسی نظر یا لفظ نہیں بھولیں گے۔ جس دروازے کی حقیقت دکھا کر اللہ اسے بند کر دے تو اسے تالا لگا دیتے ہیں، بار بار کھولنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جتنی دفعہ تم اسے کھولنے کی کوشش کرو گے اتنی دفعہ ہی وہ تمہیں تکلیف دے گا۔ کبھی سوچا نہیں تھا زندگی اتنی مشکل ہوگی۔ وہ کھڑکی بند کر دیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، چاہے اس پار کا منظر کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو۔ شرافت اور رکھ رکھاؤ بھی کتنی اذیت ناک ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ انسان جو کرنا چاہے نہ کر سکے، ضبط کر کے بیٹھا رہے۔ میں نے ہر کرواہٹ سکی ہے، لیکن سب سے زیادہ کرواہٹ ان زبانوں میں ہوتی ہے جن کا قسمت آپ کو محتاج کر دیتی ہے۔ صحیح معنوں میں ہنسنے کے لیے آپ کو اس قابل ہونا پڑتا ہے کہ اپنے دکھ کے ساتھ کھیل سکیں۔ اپنے لیے وہ کچھ اختیار کرو جس کا ذکر آپ کو زندہ رکھے۔ اس دنیا میں انسان ایک یاد رکھے جانے والی کہانی کے سوا کچھ بھی تو نہیں۔ ان لوگوں کی قدر کریں جن کی وجہ سے آپ اس مقام پر ہیں۔ والدین کی دولت سے خریدی گئی خواہشیں ہی خوشی دیتی ہیں۔ اپنی کمائی سے تو انسان ضروریات پوری کرتے ہوئے بھی بارہا سوچتا ہے۔ اب دل کے گرد گہری فصیل بنا ڈالی ہے، ایرے گہرے کو داخلے کی اجازت نہیں۔ میرا ہر عمل رد عمل تھا، آپ کے کسی عمل کا، سو میرے کسی عمل کی کسی سے کوئی معذرت نہیں۔ حتیٰ کہ ایک خوشبو بھی انسان کو ماضی میں لے جا سکتی ہے۔ کبھی کبھی تکلیف بتانے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ معاف کر دو مگر مت بھولو، ورنہ تمہیں پھر سے تکلیف ہوگی۔ معاف کرنے سے نقطۂ نظر بدل جاتا ہے، بھول جانا سبق کھو دیتا ہے۔ کتنا عجیب ہے نا، جب لوگوں کو آپ کی ذات میں سکون اور ٹھہراؤ محسوس ہو، جبکہ آپ کی اپنی زندگی طوفان کی زد میں ہو۔ تلخ ہو جانا منافق ہونے سے بہتر ہے، میسر اتنا ہی رہو جتنا کوئی مستحق ہو۔ عجیب ہوتی ہیں کچھ محبتیں، نہ ملتی ہیں نہ ختم ہوتی ہیں۔ وقت نہیں تھمتا مگر احساسات تھم جاتے ہیں۔ دل ایک ٹریفک لائٹ کی مانند ہے، رہنمائی کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے اور خبردار کرتا ہے، لیکن حادثات روک نہیں پاتا۔